سارے سیاسی جماعتوں کو اپنا ذاتی مسائل کو بھول کے ایک یکجہتی پیدا کر کے مل کے اپنا ملک کا، اپنا قوم کا، اپنا عوام کا دفاع کرنا چاہیے. ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اس میں جو بھی کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے کہ ہم حکومت کو مدد کریں اور یہ دوسری سیاسی جماعتیں سے انگیج کریں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی سے کوئی یقین دہانی یا کوئی ان سے کنکرنس ان کی لے لیں کہ وہ شامل ہوں گے تو دوبارہ بلائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب خود حکومت ہیں، اگر ان کا رابطہ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی سے اور وہ مذاکرات کی یا ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ہماری کامیابی ہے. بی بی سے ملاقات کرا دی. ہم 2.5 گھنٹے اندر وہ جو جیل کا گیٹ ہے اس کے باہر ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی آج فیملی کی. یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان جن سے ملنا چاہتا ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور جن سے نہیں ملنا چاہتا وہ جا کر ملاقات کر رہے ہیں. جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے میرے سمیت خان صاحب کا ورک ان کی شکلوں کو دیکھنے نہیں چاہتے، ان کی شکلوں سے نفرت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک دوبارہ اے پی سی بلوانی چاہیے اور اس اے پی بی سی میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کنسیڈر کرے اور میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر بلاول بھٹو پاکستان تحریک انصاف کو تیار کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے تاکہ ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے. تو کیا یہ نیشنل کنسنسس ہو جائے گا اور بلاول بھٹو صاحب یہ انیشیٹو لیں گے، وہ عمران خان صاحب کو قائل کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو قائل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے آج ملاقاتیں تھیں لیکن ملاقاتوں کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی. بابر اعوان صاحب بغیر اجازت کے ہی بغیر فہرست میں نام ڈلوائے اندر داخل ہو گئے، جس پہ ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ناراض ہو گئے اور ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ جن کی آج ملاقات ہونی تھی وہ ہو نہیں سکی. تو یہ ملاقاتوں پہ پارٹی کیوں لڑ رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس میں ایک نیا بل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جمع کروایا گیا، اس کا نام ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور یہ جو ولسن نے کروایا ہے کانگریس مین ہے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شہادت اعوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ فرمائیے گا شہادت اعوان صاحب کہ یہ بلاول صاحب انیشیٹو لے لیں گے، قائل کر لیں گے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں سر، انہوں نے قائل کرنے کی بات نہیں کی، چونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے اگر ہماری ملاقات کرا دی جائے تو اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے. اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ اپنی لسٹیں دیں اور جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں بیرسٹر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے. باقی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شامل ہوں گے اور وہ 14 لوگ باقاعدہ جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی ان کا انتظار کر رہے تھے. لیکن یک بجانے معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ ان سب، کیونکہ سب کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ملاقات ادھر پہلے ہو، انسٹرکشنز لے لیں، یہ نہ ہو کہ شیر افضل مروت کی طرح ہمارے اوپر کوئی بات ہو جائے کہ بغیر پوچھے آپ کس طریقے سے چلے گئے. تو بلاول صاحب کا، لیکن اب وہ چونکہ ان کی شرط یہ پوری ہو چکی ہے، اب تو آپ خود ہی دکھا رہے تھے کہ تقریباً جن کو نہیں بھی بلایا گیا وہ لوگ بھی وہاں پہ ملاقات کے لیے چلے گئے یا باتیں ہو گئی ہیں. تو وہ پھڈا تو اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو فی الحال پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا میرے خیال میں یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہماری قوم کو اب یہ انیشیٹو بلاول صاحب نے لینا کہ وہ تیار کرے پی ٹی آئی کو کہ جناب ہم دوبارہ کمیٹی کے اجلاس بلا لیتے ہیں، آپ آ جائیں. بات آپ کا کہنا بجائے دیکھیں یہ پارلیمان میں اگر کوئی چیز ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کوئی، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اے پی سی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے یا جس طریقے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس قسم کا کوئی کام کرتی ہے تو بنتا ہے. اگر پارلیمان کے اندر ہو کے بیٹھ کے ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں تو پارلیمنٹیرینز نے کرنی اور ہم نے مل بیٹھ کے بات کرنی ہے. صحیح بات. اور جو قومی ایشو ہے
ہے اس کے اوپر تو چودھری صاحب ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بلاول صاحب نے تو اپنی نیت دکھائی ہے. بلاول صاحب تو ہر طرف جہاں پہ ملک اور قوم کی طرف کو راستہ جاتا ہے اس راستے پہ خود بھی چلتے ہیں, لوگوں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر اپنی سیاست ہر ایک کی اپنی اپنی, لیکن اس کے اوپر ہم بیٹھ کے جو ہے بات چیت کریں. ان کا بہت اچھی. میں اختیار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اگر آپ اجازت دیں تو فیصل صاحب سے بس سوال کر لوں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فیصل یہ فرمائیے گا, آپ وہ شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس دن ملے تھے جب یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا, اور خان صاحب نے کہا جی بائی کاٹ کر کے میری پارٹی نے زبردست کام کیا, اور آپ نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا, باہر میسج بھی آپ نے یہ دیا. تو اگر بلاول بھٹو صاحب کوشش کرتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اپنے موقف کو واپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی کوشش ہوتی ہے, آپ ان کو کتنا انگیج کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے. ملک کی موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے, اور عمران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی ساری پی ٹی آئی وہ بلا لیں, ان کی وہ بات ہی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان یا جس طرح پی ایم ایل نواز ہے, بے شک اس میں شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, جو نواز شریف کی حیثیت ہے اس جماعت میں وہ تو کسی اور کی نہیں ہے, تو ان کو بھی بلانا چاہیے. اگر آپ نے ایک نیشنل پولیٹیکل کنسنسس کرنا ہے تو پھر تو اگر سنجیدہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو تو انگیج کرنا پڑے گا. جیل سے لا کے بٹھانا پڑے گا. نہیں, جیل سے لا کے بھی بٹھائیں آپ. اس میں دیکھیں جیل سے لا کے بٹھانا نیشنل کاز کے لیے اتنا بڑا ایشو ہے, اس کو آپ کوئی مطلب یہ کہہ سکے قیامت آ جاتی ہے. نہیں, فرق تو کوئی نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بلا لیں, بیٹھا لیں, زیادہ بہتر ہے. ویڈیو لنک ہے اور 3600 طریقے ہیں. یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے میرا تعاون بھی چاہیے, آپ کو میری بات بھی چاہیے, تو پھر آپ کو مجھے ایک تو میری حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو خان صاحب کی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر اگر آپ صرف ان کو یہ کہیں کہ ایک آپ گروپ وزیروں کا لگا دیں جو ٹھٹے مارے یا ان کی تذیق کرے, تذلیل کرے, اور پھر آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو تعاون دیں گے, تو ایسے تو کوئی نہیں معاملہ ہوتا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی وہ ڈرے جھکے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس چیز اختیار صاحب دیکھیں, ویسے بلاول صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی سافٹ ہے. وہ کہتی ہے جی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروا دیں ہماری, اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے اور ہمیں انگیج کریں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. دیکھیں بھائی, یہ جو لفظ انگیج ہے نا, مجھے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے. کیوں انگیج کریں؟ باہر آگ لگی ہو, آپ مجھے بولیں گے کہ آ جائیے, میں آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہوں, یہ آگ مل کے بجھاتا ہے. میں خود آؤں گا. کوئی اچھا کام ہو, ملک کی سلامتی کے لیے ہو, پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے, لوگوں کے دفاع کے لیے ہو, اس کے لیے لوگوں کو یہ منتے ترلے اور جرگوں سے آپ دور چلے جائیں کہ کوئی آئے گا آپ کو انگیج کرے گا. حکومت کا کام یہ تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو بلا کے بریفنگ دی جانی تھی کہ پاکستان کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کون اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں, کون اس کے پروموٹرز ہیں, کون اس کی فنڈنگ کر رہا ہے, ان کے مقاصد کیا ہے, الٹیمیٹ گولز کیا ہیں. اور آپ نے خود کو ڈس انگیج کر لیا. تھینکس ٹو بلاول, انہوں نے جو بات کی, آئی ریئلی اپریشیٹ. بینگ اے ڈیموکریٹ اینڈ بینگ اے اسپوکس پرسن آف پرائم منسٹر, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب اس کے بعد ایتھیکلی جو چیز اخلاقی طور پر اب ان کے بار ان کی سائڈ پہ جاتا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب, کہ وہ خود کو انگیج کریں. اس وقت تو وہ irrelevant ہو چکے ہیں, ان کی پارٹی irrelevant ہو چکی ہے. اور ان کی آپ پی ٹی آئی کیسے irrelevant ہو؟ میں بتاتا ہوں. 14 رکنی کمیٹی بنا دی. آپ ذرا اس کی یہ نان سیریسنس کی ذرا آپ ہائٹ دیکھیے, ذرا لیول دیکھیے. 14 لوگ جی کل انشاءاللہ جائیں گے. مولانا صاحب گھر بیٹھے ہیں جی, انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی, وہ چلے گئے اور یہ لوگ ادھر کہتے جی ہم نے نہیں جانا. سر ذرا مطالبہ دیکھیں, قیدی کو چھوڑائیں, ملاقات کریں. جسٹ مطلب قومی سلامتی کو دیکھیں. بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے, پوری ٹرین اغوا ہوئی ہے, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ بولی بول رہے ہیں انڈیا کی, پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں, اور آپ irrelevant رہ گئے ہیں. میرے خیال میں بلاول نے ان پہ بڑا احسان کیا ہے. تھینکس ٹو ہم. اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ لوگ خود کہیں کہ یس, اس کو ریپیٹ کریں. We missed the train and we want to come again. ہم دوبارہ بیٹھنے چاہتے ہیں. اچھا فیصل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ہے, قومی مسئلہ ہے, اس کے اوپر بڑا دل تو آپ کو کرنا چاہیے, آگے آپ کو بڑھنا چاہیے, انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے. یہ ساری باتیں اختیار صاحب نے جو کی ہیں یہ اپنے گلے سے اتار کے
جو ہے یہ جیل میں بیٹھے ایک شخص کے اوپر ڈال رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ریلیونٹ کمیٹی ہے تو نواز شریف صاحب کو لائیں اس میں. نواز شریف صاحب کی ایبسنس اور محسن نقوی صاحب کی ایبسنس اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ کمیٹی کتنی سنجیدہ تھی. نہیں وہ پارلیمانی کمیٹی میں نواز شریف ہے ہی نہیں. نواز شریف ایم این اے نہیں ہے. ایم این اے تو ہے تو سارے ایم این اے تو اچھا پھر بات سنیں نا. اب سر موقف تو رکھنے دیں. صاحب موقف تو رکھنے دیں. تھوڑا تنگ تو کرنے دیں آپ کو. کیا بات ہے. ہم تنگ ہوتے ہی نہیں آپ سے. بات یہ ہے چوہے صاحب ایسا دل رکھتے نہیں ہے جس کو آپ تنگ کر سکتے. چوہے صاحب بات یہ ہے انہیں صرف پرویز خٹک صاحب تنگ کر سکتے ہیں پارٹی کو. بہت میں انہیں بھی تنگ نہیں. ایشو یہ ہے وہ ہمیں تنگ کرتے رہتے. جس کمیٹی میں نواز شریف صاحب نہیں ہے آپ پولیٹیکل کنسنسس اس میں کیا کریں گے. پھر بہت زور و شور سے اختیار صاحب نے انڈیا کا نام لیا, افغانستان کا نام لیا. اعلامیہ میں افغانستان کا میرا بھی نام ویسے لیا نہیں ہے. اچھا چلے یہ ویسے آپ کو ڈال دوں میں اپنی طرف سے. نہیں آپ کو پرانا کوئی شو جو ہے اس کی ابھی انڈیا کا نام چلے ہندوستان تک رہنے ہیں. افغانستان کا سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے وہاں پہ اس پہ میرا ایک موقف ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے نام لیا, اعلامیہ میں ذکر ہے, اعلامیہ میں دونوں کا ذکر نہیں ہے. اعلامیہ میں ٹھوس ایکشن کیا ہے. بریفنگ تو علی امین خان بیٹھے ہیں, علی امین خان وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہماری ریپرزنٹیشن تو علی امین خان آپ ہوتے تو ایک ٹھوس بھی ہو جاتا وہ. میں بتاتا ہوں چاہیے کیا تھا. آپ نے ہمیں پتا ہے کیا آپ نے وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا یہ چوہے صاحب اور میں یہ بھی چھوٹے ہوتے تھے کبھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب چھوٹے پتہ نہیں اختیار صاحب تو وہ ٹوکری کے نیچے دانے ڈال کے نا ٹوکری کے نیچے وہ کانا لگا کے تو ہم بیٹھ جاتے تھے چھپ کے. مرغیاں پکڑ وہ چڑیاں وہ مرغیاں آتے تھے تو اس کو انہوں نے نیشنل کمیٹی میں پی ٹی آئی کو صرف بلایا تھا انڈورسمنٹ کے لیے. مجھے بتائیں کہ وہاں سے نکلتے اے این پی نے اعلامیہ جاری کیا, ہمارا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں. جے یو آئی ایف نے اعلامیہ جاری کیا, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو کنسنسس آپ نے کیا کیا, جو تھے ان کا کنسنسس آپ نے بنایا. سینیٹر شہادت علی اعوان صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں فیصل بھائی نے جو بات کی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھ سکے. اس میٹنگ کے بعد کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن, کوئی کورس, کوئی لائن آف ایکشن کا اناؤنس کرنا نہیں تھا. وہاں پر آپریشن کو اناؤنس کیا ہی نہیں انہوں نے. آپریشن انہوں نے کہا یہ پرانے چلے, بات ہی نہیں ہوئی تھی. وہاں پر صرف پلان ہوگا جی آپ کو چائے بھی پلانی تھی اور عزم استحکام. عزم صرف بات یہ تھی کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو آن بورڈ لینا تھا. ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا سی ایم بیٹھا وہ تو آن بورڈ ہے. تو اس کا مطلب تو ضرورت ہی نہیں پھر کو. چودھری صاحب عمران خان نے آپ نے اس سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ یہ ریلیونٹ کیسے ہیں. یہ دیکھیں ریلیونسی بات ریلیونٹ عمران خان ہے, بات آپ میرے سے کر رہے ہیں, بات آپ اپنا زید بکر سے کر رہے ہیں. اور بھائی جس کا مطلب ہے جس کی بات سنتے ہیں لوگ کیوں رکھا ہے پارٹی کا چیئرمین ایکٹنگ کیوں رکھا ہے, اس کو گھر بھیج دے. نہیں وہ آپ کو کیا تکلیف, ہم نے رکھا ہوا ہے, آپ کو کیا پرابلم. کام بھی لے کام لے, وہ اپوزیشن لیڈر کو کسی سب کی. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے شہادت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پارٹی یہ کیوں کہتی ہے کہ صرف عمران خان صاحب سے مشورہ کریں, باقی پارٹی کے کسی بندے کی نہ کوئی رائے ہے نہ اس کی رائے لینے کی ضرورت. یہ تو چودھری صاحب جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے جو عہدیداران ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان کی سوچنے کی بات ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کا ہیڈ ہے بیرسٹر ہے, بیرسٹر گور خان. بیرسٹر صاحب وہاں پہ آپ کو کانسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بتا دیتا ہوں کنسیپٹ میرے کلیئرز ہیں. بانی رہے آپ نے بلکہ دیکھ لیں کہ آج کل آپ کہتے بھی اس کو ہیں بانی. نہیں ہم نہیں کہتے, آپ کہتے. ہم نہیں کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. عمران احمد خان نیازی ماشاءاللہ, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, بالکل پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا رہنما, لوگوں کے دلوں کی دھڑکن, لوگوں کی امید, لوگوں کا خواب. آپ کے لیے سب کے لیے آپ اچھی ان کی وکالت کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے سر کہ اس وقت آپ دیکھ لیں سر کہ جو قومی مسئلہ ہے, قومی امور کے اوپر اگر کوئی بیٹھ کے ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایشو ملاقات والا تھا تو وہ ملاقات بھی اب آپ کی ہو چکی ہے. اب یہ جو ہے فیصل صاحب اب بتائیں, وہ جب آپ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے پھر ایک ملاقات ہوگی صرف پارلیمانی کمیٹی کے. لیکن سر ڈیلی بات ہوتی ہے, اگر اس وقت پاکستان آگ میں جل رہا ہے, اتنی لاشیں گر رہی ہیں, دہشت گرد
घर दनाते फिर है, उसके लिए हमने लाया अमल PTI बनाना कहती है है। जी अगर इतना उसके मुश्किल लिए हालात हैं तो हमें एंगेज करें ना आप। सर क्यों नहीं मैं करते? गुजारिश ये मैं करता हूँ, एंगेज करने वाली जो बात है, जिस तरीके से वो कहते हैं, देखें पार्लियामान के अंदर वही लोग जाएंगे जो इलेक्टेड आदमी होगा। अगर इलेक्टेड आदमी नहीं होगा तो फिर तो मैं कहता हूँ उनके जनरल सेक्रेटरी जो है बैरिस्टर जो राजा सुल्तान से, उनको भी जो है वहाँ पे जाना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी जाना चाहिए, फैसल साहब को भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ पार्लियामान के अंदर तो वही जाएगा जो इलेक्टेड आदमी है। तो वो कहते हैं APC बुलवा लेना बात आपने। तो APC डेफिनेटली देखें, अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कोटा में कहा है कि APC बुलाई जाएगी, और मुख्तलिफ पार्टियां भी कह रही हैं कि हम अपनी डिलिब्रेशन करेंगी। सब मेरा कहना ये, इस वक्त हम इस झगड़े पे मत पड़े। फैसल साहब ये बताएं कि इस वक्त इनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस इशू के ऊपर हमने मुल्क और कौम के साथ खड़ा होना है। आपने उनकी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी आपने। आज भी मिल के आए हैं जी। नहीं ये नहीं है ये चलो ये कितने लोग कौन नहीं मिल के आए। बात ये है ना कि अब फड्डे का मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क और कौम के जो इश्यूज हैं उनको आप भूल जाएं। देखिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। अब देखिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हरबी जो आपका ऑपरेशन है या एक फौजी हिकमत अमली इसका हल नहीं है। ठीक है। फैसल साहब देखिए, फैसल साहब अभी तक कोई चीज, फैसल साहब और BLA का मामला फैसल साहब इस तरीके से नहीं, अभी लाए अमल तय नहीं किया गया। ब्रीफिंग बैठ के लाए अमल जो है, लाए अमल जो है ना दीजिएगा। भाई आपका लाए अमल क्या चलेगा? आप फिर कहेंगे जब तक मैं अंदर नहीं आया कुछ नहीं कह सकता। आपका कोई बात ये आए थे। देखें सर, पहली बात ये अकेले नहीं है। देखें बात ये एक आदमी का लाए अमल तो कहाँ काम करेगा? जब 14 आदमी पूरी पार्टी है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती था। इनके कहने के लाए अमल देने से चौधरी साहब क्या होगा? गुजारिश ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है ये अकेला मौक़िफ़ हमारा नहीं है। हम ऑपरेशन की मुखालफत ये UI करती है, ANP करती है, मुतारिब हमारी जमात है, BNP मैंगल करती है, नेशनल पार्टी करती है, महमूद खाना चिकनाई करता है, नेशनलिस्ट सारे करते हैं। पूछे ऑपरेशन कर कौन रहा है जिसके ऊपर नहीं तो फिर आपने APC किस लिए बनानी है? फिर आपने क्या देखना बताया? फिर मकसद क्या है? वो साढ़े चेहरे देखने के हम APC इसलिए APC नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सर वो किस लिए बनानी है? मैं बता रहा हूँ, जो बुलाई गई थी उसका मकसद ये था कि ये हालात है, इसमें कौन कहाँ पे किरदार अदा कर सकता है। सबको पता था कि आप अच्छा PTI के जिम्मे क्या लगाना? अब आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं हाँ? कि PTI के जिम्मे क्या था? PTI के जिम्मे तो मेरे ख्याल में जो मैं यहाँ से अब मुझे एब्रप्टली मेरे जहन में आ सकता है, आपकी बहुत बड़ी अच्छा लेजॉन है आपका, TTP से, BLA से सर 10-15 हजार फैमिलीज को उठा के नहीं लाए थे। बाकी खैबर पख्तून में आई है फैमिली। सर व्हाट डू यू थिंक? मैं नेशनल टीवी पर बैठ के सर मेरे साहब की एक बंदा नहीं आया। आपको मैं आपके सामने एक जीता जागता विटनेस बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में 2 विक्टिम हैं टेररिज्म के, साहब के और भाई शहीद हुए हैं। सुन लीजिए ना, रुनल कादरी के। अगर आपने बोलना है तो फिर आप बोलिए। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग CM से फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने पूछा था कि जिन टेररिस्ट को आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ही हुई ना, आप ले आए हैं, आपने उनको आबाद किया, सुनने में आया है कि आपसे उन्होंने 1 अरब रुपए जानबख्शी की तावान मांगी थी और आपने 50 करोड़ रुपए पे किया हुआ है। 50 करोड़ रुपए जी गंडापुर साहब ने? नहीं जी, उससे पहले वाले की बात। अच्छा महमूद खान साहब की बात कर रहे हैं। तो मैं कहा आप इस बात की या तस्दीक करें, ये रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है, आप इस बात की या तस्दीक करें कि हाँ मैंने दी, या तरदीद करें कि ये बात झूठ पर मबनी है। बिलीव यू मी, वो खड़े हुए और अपनी नशिस्त से उठ के चले गए। अब खामोशी नीम रजामंदी ही समझी हो सकता है उनको सवाल ही ऐसा अजीबोगरीब सा लगा हो कि यार इसका क्या जवाब हो। अच्छा नॉन सीरियस सवाल है, क्यों जवाब दूं? अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है हो सकता है। सीरियस बात फिर यही है कि इनको आपको अच्छा आपने हमारे जिम्मे नहीं लगाई बात। मैं बता रहा हूँ ना, आपके जिम्मे इसलिए है कि आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आपने उनको दफ्तर खोल के दिए हैं, आपने उनके साथ उनका फैसिलिटेशन, मतलब आपकी जब गवर्नमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे बात कर रही है? If you want to do the cross, then नहीं, I just want to be sure ना, आप बात कर रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं। Let's make it a cross show then. It's not a talk show. नहीं इफ्तार भाई बात सुने आप। एक सवाल अच्छा मुझे सवाल करने दे फैसल साहब, मुझे सवाल करने दे। अच्छा देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नेशनल क्राइसिस है और आप बार बार आप कहते हैं कि इस वक्त हालात बड़े खराब हैं और जो गवर्नमेंट की रिट है वो वायलेट होती चली जा रही है, तो ज़ाहिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी स्टेट के साथ खड़े हों और ये मसाइल हल करें।
پہلی بات تو چوہدری صاحب میں ایک ایڈ ان کو میں ذرا وہ جملہ کر دوں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں بلایا. اس لیے بلایا کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. ANP کے ساتھ جو ہوا, JUI کے ساتھ جو ہوا, PMLN کے ساتھ جو ہوا, وہ ایک تاریخ بن چکی ہے. آپ کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں, آپ آئیے, آپ کچھ مشورہ دیں. اگر آپ بیچ میں کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. چلیں اب نا فیصل چودھری صاحب کی بات سننی ہے, ان کا جو مشورہ ہے وہ, لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت ہے چھوٹی سی بریک لے لوں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا, آپ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف ہیں؟ اگر ساتھ ہیں تو پھر مدد کریں اسٹیٹ کی. آپ دیکھیے, ہم اسٹیٹ کی اپوزیشن ہیں. اسٹیٹ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں, جس میں ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے. ہم سفر کر رہے ہیں. ہم سب سے لانگسٹ بارڈر شیئر کرتے ہیں. بلوچستان اور KP میں 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ہماری اس میں ہمیشہ ایک موقف یہ رہا ہے کہ آپ اتنے لمبے بارڈر کے اوپر جنگ نہیں چھیڑ سکتے. آپ کی اکانومی بھی فریجائل ہے. آپ پہلے بھی آپریشن کر چکے ہیں اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے ہیں. آپ جیسے اختیار ولی صاحب نے بات کی, اختیار ولی صاحب سمیت بے شمار پختون ہمارے ایسے دوست ہیں جن کے گھروں پہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں. نور اللہ قادری صاحب ہمارے فارمر فیڈرل منسٹر, ان کی 4 بھائی شہید. بالکل صحیح بات. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو فالس پروپیگیشن ہے, یعنی بہت ایک رف سا فگر دیا جاتا ہے کن علاقوں میں آباد کاری ہوئی, کون آباد ہوا, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی کہ نہیں تھی. یہ باتیں ویسٹرن بارڈر پہ آپ کو پتا ہے کہ سیکورٹی کی پالیسیز تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتی. افغان جہاد 45 سال سے تو وہی لڑ رہے ہیں, سویلینز جو ہیں ان کے ساتھ دے رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پہ معاملات کرنے ہیں, اگر تو دیر پا کرنے ہیں اور اس چیز کو حل کرنا ہے, تو پھر تو سیاسی لاء عمل ہی اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ کو طالبان کے ساتھ TTP کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان کو لیکن ویسے اب تو مذاکرات ہو رہے ہیں. صادق خان وہاں پہ گئے, 3 دن وہاں پہ رہے. اب ان کا کامرس منسٹر آ رہا ہے یہاں پہ, اور ڈاٹ صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں اس کا مطلب ہے پہلے آئس بریک. پھر ہمارے موقف پہ اس پہ سیکھ پا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ساتھی ہمسایہ ملک ہے, انڈیا ایک دشمن ملک ہے, سب جانتے ہیں کہ انفلٹریشن کون کرتا ہے, را کرتی ہے, کس طرح سے پیسے آتے ہیں, کون سے لوگ ادھر ادھر آتے ہیں. کاؤنٹر انٹیلیجنس فیلئر جو ہے, وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس میکنزم ہمارا فیل ہو گیا ہے. مور لائک مائی ینگر بردر. لیکن یہ دونوں باتوں کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. جو پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا. اب جو یہ افغانستان کے متعلق سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چھیڑے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان پر جا کر حملہ کریں, ہم وہاں پہ اندر جا کے کوئی کارروائی کریں. ہم یہ چاہتے ہیں the only thing which we need, جو سلوشن ہے وہ یہ کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. we assure them the best of our cooperation کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے کس طرح کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں, جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی, کبھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی. یار یہ آپ کا وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے ہم آپ کو. اس کا مطلب عمران خان صاحب کو موقف فکر ہے نا. دیکھیں یہ عمران خان کا موقف اگر ہے بھی تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن عمران خان نے تو ابھی تک جعفر ایکسپریس کے واقعے کو اس کی مذمت تک نہیں کی ہے. تو کمال کرتے رہے ہیں. اچھا پہ بڑے قومی سانحہ انہوں نے کہا جب جعفر پچھلے منگل میں. اچھا یہ قومی سانحہ ہے اور اس سے آگے کوئی مذمت نہیں ہوتی ہے جو وہ باقی ٹویٹس ان کی کرتے ہیں. ہمارے بلوچ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں, ان کی ساری سوشل میڈیا بلوچ کے ساتھ جاتی ہے. ریاست نے بلوچ خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ کے دور میں بھی تو یہی ہوتا رہا. تو پھر جاتی اگر دوبارہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بنی آپ کے دور میں. نہیں, 2 wrongs makes 1 right. نہیں آپ غلطی کریں گے ٹھیک ہے, دوسرے کی غلطی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بچیوں کو گرفتار کیا گیا,
کوئی آدمی جس کے گھر میں خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اور کراچی میں گرفتاری ہوئی، اختر مینگل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گا نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری صاحب کو. جب ان کی بچیاں گرفتار ہوئی تو ہم نے اپنی بیٹیاں سمجھ کے ساتھ ہوئے. ہماری بیٹیاں گرفتار ہوئی تو ان سے مذمت کے ایک لفظ نہیں نکلا، اور کوئٹہ پہ انہوں نے لانگ مارچ کا اور جنہوں نے گرفتار کی تھی وہ آپ تھے، اور آپ کے لیے ان کی کھلی چھٹی ہے، سب معافی ہے. بھئی اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاکٹر کمال کرتے باجوہ کے ساتھ کیا وکالت ہے، اور ڈاکٹر فیض امیر کے ساتھ مل کے کیا تشریحات ہیں، پلیٹلیٹس کی سرجری کروائی، ڈیل کر کے آپ نکل کیا گئے. ترجیحات ہیں. اختر مینگل صاحب اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے. پلیٹلیٹس کو یاد رکھتے ہیں، یہ ساتھ آپ جوڑا رکھیں کہ پلستر جو ہے وہ 6 مہینے نہیں لگتا ہوتا. دیکھیں چودھری صاحب اس وقت اچھا سر دیکھیں، یہ جو سیمی بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی سے، آپ کی وہاں پہ پولیس ہے، اس طرح ویسے مس ہینڈل نہیں ہونا چاہیے تھا. سر مس ہینڈلنگ اگر آپ نے وہ پوری ساری کلپس دیکھی ہوں، سارا کچھ آپ نے کیا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ 2 گروپس جو ہیں نا ان کا آپس میں وہاں پہ آمنا سامنا بھی وہاں پہ ہوا، اور 144 جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. خدا نخواستہ کچھ نہیں ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے ان کو ان کو رکھا ہوا ہے اس طریقے سے. خواتین بھی تھی، بات یہ ہے ان کی بہت زیادہ عزت ہے، ہمارے مہمان ہیں، جو کچھ بھی چودھری صاحب بات کرنے دیا کریں نا. بات ہو رہی ہے یہاں بات ہو رہی ہے پاکستان کی، جو بات اس وقت ہوتی ہے اس سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں. سر بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے KP میں جتنے لوگ بسائے گئے ہیں وہ سارے TTP والے ان کے دور میں بسائے گئے ہیں. جیلوں کے اندر سے سزا یافتہ لوگ، ساری اپوزیشن شامل تھی اس میں، یہی پارلیمانی کمیٹی تھی جس میں آپ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. گزارش یہ ہے سر، انہوں نے جیل سے سزا یافتہ جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے بھی وہاں پہ آباد کیا ہے. اس وقت جب پاکستان میں ان کو رول پلے کرنا پڑتا ہے تو ان کو اپنی رہائی جو ہے یہ ان کو پاکستان سے جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی حب الوطنی ڈاؤٹ فل ہے کیا، لیکن ان کا زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اندر آدمی ہے وہ آدمی رہا کیا جائے. ایک بتائیں کہ ایک سزا یافتہ آدمی چودھری صاحب پارلیمان کے اندر کیسے آئے گا؟ ایک جیل سے نکال کے آدمی اس کو نیگوسیشن میں کہاں بٹھایا جائے؟ پاکستان کی تاریخ میں یا قانونی تاریخ میں آپ بتا دیں کہ کوئی ایک آدمی جیل کے اندر سے لا کر اس کو جو ہے کسی سوسائٹی میں یا کسی میٹنگ میں آ کے بٹھایا جائے. ان کا کہنا تھا ملنے دے، مل یہ چکے ہیں تو کم از کم ملک اور قوم جو ان سے تقاضا کرتی ہے اب اس کے اوپر کھڑے ہوں، اگر نہیں کھڑے ہوں. اچھا اختیار صاحب دیکھیں، آپ نے بلکہ میرا خیال ہے عدالت کو کہنا چاہیے کہ اس نے کل اختیار دیا تھا کہ جی سلمان اکبر راجہ صاحب جو فہرست دیں گے اس کے مطابق ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن آج بابر اعوان صاحب بغیر اس فہرست کے اندر داخل ہو گئے. تو گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جی؟ کیا تماشا کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بڑے مزے کے لوگ ہیں. یہ ملاقات کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی جیل مینول بھی ہوتا ہے، کوئی رولز بھی ہوتے ہیں. ایک قیدی، اب وہاں پر صرف عمران خان تو نہیں قید نا، ہزاروں لوگ قید ہیں. ایک قیدی کی ملاقات کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ کی ملاقاتیں جو ہے وہ سفر ہوتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں. آج بھی اگر آپ ریکارڈ، اچھا ان کا بیانیہ جو ہے نا اب یہ ہے کہ جی ملاقات نہیں ہوتی ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ جی جیل میں کسی نے اس کو زہر کھلا دیا ہے، بشرا بی بی کو زہر دے دیا، جی ان کو بھوکوں مار دیا، ان کی ورزش کی مشین آئے روز نان سینس، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں جو بولنے اور کرنے کے کام ہیں وہ ان سے ہوتے نہیں ہیں. اس کی ہسٹری اٹھا لیں، ریکارڈ اٹھا لیں. چوئی صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ وثوق کے ساتھ